السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ہم ایپیسوڈ نمبر 35ویں اس سوال و جواب کے ایپیسوڈ میں آپ کے روبرو ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس سنڈے کمنٹ باکس سوال جواب کی سیریز میں آپ کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو اس سیریز میں ملتے ہیں دلچسپ سوالات کے تسلی بخش جوابات۔ تو اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ایم قریشی ہیں، ان کا سوال ہے: مفتی صاحب، جیسے ہمیں فرض نماز کی دوسری رکعت میں بھی بھول سے پہلی رکعت والی صورت ملا لی، پھر ہمیں یاد آ گیا اور ہم نے اس کے بعد میں ایک اور صورت ملا لی، تو کیا نماز صحیح ہوگی یا دوبارہ دہرانی پڑے گی؟ تو یہ سوال سمجھ لیے، تو آپ اس کا جواب سمجھیے گا۔ دیکھیے، فرض نماز میں ایک ہی صورت کو ایک ہی رکعت میں پڑھا جائے، یعنی ایک سے زائد صورتوں کو فرض کی رکعتوں میں نہ پڑھا جائے۔ ایک ہی رکعت میں فرض نماز کی ایک سے زائد صورتوں کو پڑھنا زیادہ بہتر نہیں ہے۔ نفل اور سنتوں میں ایک سے زائد صورت ایک ہی رکعت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ فرض نمازوں میں ایک رکعت میں ایک ہی صورت پڑھیں۔ اب یہ ہوا کہ پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی تھی وہی دوسری رکعت میں بھی پڑھ لی، تو ایسی صورت میں جو ہے نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن پھر خیال آیا کہ بھئی یہ تو صورت ہم نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں بھی وہی صورت پڑھ لی، تو کہیں مسئلے سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے خیال یہ آیا کہیں غلط نہ ہو جائے، تو ہم نے دوسری صورت بھی پڑھ لی، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، نماز مکمل ہو گئی، آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، یہ سمائرہ شائن ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے گا، عصر کے مکمل وقت میں جو ہی ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور عصر کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے، عصر کے وقت کی اسٹارٹنگ سے لے کر سورج ڈوبنے تک، یعنی مغرب تک، کوئی بھی نفل نماز نہیں ہے، نہ عصر کے فرضوں سے پہلے ہے اور نہ ہی عصر کے فرض پڑھنے کے بعد ہے۔ عصر کے پورے وقت میں عصر سے پہلے کی عصر کے فرض سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ جو پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نفل اور سنت نماز نہیں ہے۔ لہذا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور آپ عصر کی نماز سے پڑھنے سے پہلے یا پڑھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھنا چاہیں تو آپ نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ یہ وقت نفل نماز پڑھنے کے لیے مکروہ ہے، اس میں پڑھنا منع ہے۔ جی، سمارہ شائن کا یہ دوسرا سوال ہے: کیا اپنے والد والدہ کے پیسے میں سے کچھ پیسے ان کو بنا بتائے لے سکتے ہیں، اور پھر جب پیسے آ جائیں تو ان کو بنا بتائے پیسے واپس رکھ سکتے ہیں؟ ایسا کرنے سے کوئی گناہ ہوگا؟ جی، یقیناً یہ گناہ ہے، یہ خیانت بھی ہے اور چوری بھی ہے۔ ماں باپ کے رکھے ہوئے پیسے، اگر ماں باپ نے آپ کو پیسے رکھنے کے لیے دیے تو یہ پیسے امانت کے ہوں گے اور امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ اور اگر ماں باپ نے آپ کو پیسے نہیں دیے بلکہ انہوں نے ایک محفوظ جگہ پہ رکھے اور آپ اس محفوظ جگہ سے اور پیسوں سے واقف ہیں اور آپ نے ان کو بن بتائے وہ پیسے لیے یا اس میں سے کچھ پیسے لیے اور آپ نے ان کو استعمال میں لے لیا، پھر پیسے آ جانے پر اتنے ہی پیسے واپس اسی جگہ رکھ دیے، تب بھی یہ عمل غلط ہے، چوری کے زمرے میں آئے گا، اس لیے اس سے اجتناب کریں۔ جی، یہ تیسرا سوال ہے سمائرہ شائن کا، یہ کہہ رہے ہیں: السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا ایمان لانے کے لیے مکمل طور سے پاک ہونا ضروری ہے؟ ایک بہن ہے، وہ ایمان لانا چاہتی ہیں بٹ
اس کے اسپیشل ڈے چل رہے ہیں، کیا ایسی حالت میں اس کو غسل ہوگا؟ وہ ایمان لا سکتی ہے؟ پلیز بتا دیں مجھے، ان کو انفارم کرنا ہے۔ تو دیکھیے گا، ایمان لانے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کا دل سے یقین کرنا اور زبان سے اظہار کر دینا، یہ ایمان لانے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب رہا یہ کہ ان کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اب وہ ایمان لا چکی ہیں تو ایمانی جو احکام ہیں وہ ان پر لاگو ہو جائیں گے، اور چونکہ اسپیشل ڈے چل رہے ہیں اور ایمانی احکام میں نماز ہے، نماز اس حالت میں ہوتی نہیں ہے، لہذا ان کو نہانا ضروری نہیں، غسل کرنا ضروری نہیں۔ جب ان کے خاص دن اسپیشل ڈے گزر جائیں، ختم ہو جائیں، تو وہ نہا لیں اور نہانے کے بعد نماز شروع کر دیں۔ یہ ہے ایک بھائی کا سوال ہے، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر کوئی انسان بزنس کر رہے ہیں اور ان سے وہ لون انہوں نے بینک سے لے لیا، تو کیا اس کے گھر کا کھانا پینا سب حرام ہے؟ دیکھیے، بینک سے لیا جانے والا قرض، جسے سودی قرض کہتے ہیں، لون بھی کہتے ہیں، بلا ضرورت بینک سے لون لینا یا سودی قرض لینا قطعاً ناجائز عمل ہے، اور چونکہ وہ سودی لین دین ہے اور سود کا معاملہ بہت سخت ترین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے سلسلے میں بڑی وعیدیں فرمائی ہیں، اور سود کا لکھنے والا، لینے والا، یہ سب گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر انہوں نے بلا ضرورت لون لیا ہے، سودی قرض بینک سے لیا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے ہاں کا کھانے سے احتیاط کی جائے، گریز کیا جائے۔ اور اگر انہوں نے کسی مجبوری میں لیا ہے لون، اور بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں بزنس کی، اگر اس مجبوری کی تحت انہوں نے لون لے لیا، تو پھر ایسی صورت میں ان کے گھر میں کا کھانا پینا کھایا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ان سے بچا جائے۔ یہ ایک بھائی ہیں عارف، ان کا سوال ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری ایک جاب لگی ہے جہاں مجھے ناول اور ہارر اسٹوری کریٹ کرنا ہوتا ہے، جس کے حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کیا یہ جاب میرے لیے درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، یہ جو لکھتے ہیں، کہانیاں وانیاں لکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض مرتبہ فلمی اور مووی کی کہانیاں ہوتی ہیں، تو اس سلسلے میں قاعدہ یہی ہے کہ ایسی تمام چیزیں جس میں فلم کی سٹوری بنانا ہو یا آپ کو اس فلم کی سٹوری لکھنا ہو، تو اس کی کمائی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، کیونکہ یہ ناجائز ذریعہ آمدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہوں کے کام پر ایک دوسرے کی معاونت نہ کرو، اور یہ جو ہے ہر وہ کام جو آخرت سے غافل کر دے، آخرت سے غافل کر دے، وہ جو ہے لہو و لعب میں آتا ہے، اور لہو و لعب سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ چنانچہ جو چیزیں انسان کو اللہ کی عبادت اور یاد سے غفلت میں ڈالے، اس میں میوزک ساؤنڈ ہیں، گانے بھی داخل ہیں، بیہودہ قصے اور کہانیاں بھی داخل ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لہو الحدیث کی یہ تفسیر کی ہے کہ لہو الحدیث وہ چیز، اس سے مراد وہ گانا ہے یا ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، لہذا ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اس کو وہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے والی لونڈیوں کی تجارت نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ وفی مثل ھذا انزلت هذه الآیہ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، کہ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح کی چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو بہرحال اگر فلمی سٹوری ہے اور اس کو لکھا جا رہا ہے تو اس کو لکھنا
چاہے اس کا حقیقت سے واسطہ ہو یا نہ ہو پھر درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کہانی لکھنے والا شخص اپنی کہانی میں کسی قسم کا فحش یا اخلاق سے گرا ہوا آرٹیکل مواد شامل نہیں کرتا اور کہانی لکھ کر وہ فروخت کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، اور خریدار اپنے اختیار سے اس کہانی کی عکس بندی کرتا ہے، اس کے لیے جو ہے ویڈیوگرافی کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کی میوزک اور جاندار چیزوں کو شامل کرتا ہے، تو اس صورت میں صرف جو کہانی کی عکس بندی کرتا ہے اس صورت میں اس کی کمائی حلال نہیں ہوگی۔ اور اگر چاہیں وہ اپنی کہانی میں کسی طرح کے فحش لٹریچر یا اور جو ہے گانا، میوزک، جاندار کی تصویر شامل نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں کہانی لکھنے والے اور کہانی کی عکس بندی کرنے والے دونوں کی کمائی حلال ہوگی۔ البتہ اگر خریدار کہانی لکھنے والا علیحدہ ہے اور دوسرے جس نے کہانی لکھ کر دوسرے کو دی ہے وہ دوسرا شخص اس کہانی کو پر مووی بناتا ہے اور اس کے درمیان میں میوزک یا جاندار کی ویڈیو بھی شامل کرتا ہے، تو اس صورت میں کہانی خریدنے والے کی کمائی حلال نہیں ہوگی، لیکن کہانی لکھنے والے کی کمائی حلال ہوگی۔ فرین بہن انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہے، اس پہ حدیث لکھی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر جو ہے اس پہ ڈلا ہوا ہے، اور حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شطرنج کھیلتا ہے وہ گویا اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگتا ہے۔ تو یہ اس حدیث میں شطرنج کھیلنے کی قباحت اور برائی کو بیان کیا ہے۔ یہ پوچھیں گے یہ پوسٹ صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح ہے، شطرنج کھیلنے کا یہی حکم ہے اور یہی وعید ہے کہ جو شخص شطرنج کھیلتا ہے وہ گویا کہ خنزیر کے خون اور گوشت میں اپنے ہاتھوں کو رنگتا ہے۔ ایک مومن خنزیر سے اظہار نفرت تو کر سکتا ہے اور اس سے انس اور تعلق نہیں رکھ سکتا، اس لیے جس طریقے سے خنزیر کو ہاتھ لگانا اور اس کے گوشت میں ہاتھوں کو اور خون میں ہاتھوں کو رنگنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، جس طرح اس سے نفرت کی جاتی ہے اسی طرح شطرنج کے کھیلنے سے بھی نفرت کی جائے۔ یہ فرین بہن ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب مجھے ایک سوال سالوں سے بہت پریشان کرتا ہے اور پوچھنے میں بہت ڈر لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے، اس کے متعلق یقیناً یہ سوال ایسا ہے جس کو کرتے ہوئے عشق چاہٹ بھی ہوتی ہے۔ تو اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز سمجھ لیے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو نکاح کے اور اللہ کے نام سے ایک ہی عقد اور رشتے میں بن جانے کے بعد میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے حلال کر دیا، اسی اللہ نے ملکیت اور غلامیت کے اعتبار سے حلال کر دیا تھا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم سب کی مائیں ہیں، ان سے نکاح کا جو قصہ ہوا وہ ان کو اپنے زوجیت میں یا ان کو باندی بنانے کا جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے 6 یا 7ویں سال حضرت سیدنا حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر اسکندریہ جو کہ اب تو مصر کا شہر ہے اس کے بادشاہ کی جانب بھیجا۔ اس بادشاہ کا لقب جو ہے مقوقس اور نام جریج بن مینا تھا۔ یہ نہایت اخلاق سے پیش آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سینے سے لگا کر کہنے لگا اس نبی کی تشریف آوری کا یہی زمانہ ہے جس کی تعریف اور توصیف ہم اللہ کریم کی کتاب میں پاتے ہیں۔ ان کی صفات میں سے ہے
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور صفات توریت، زبور اور انجیل تمام پہلی آسمانی کتابوں میں موجود تھی، تو اس بادشاہ نے بھی یہ کہا کہ یہ وہ نبی ہیں جن کی صفات میں کتاب میں لکھا ہے کہ وہ دو بہنوں کو ایک ساتھ غلامی یا نکاح کے طور پر جمع نہیں فرماتے، تحفہ قبول فرماتے ہیں جبکہ صدقہ کھانے سے گریز کرتے ہیں۔ ہم ان کے ہم نشیں مساکین ہیں اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ ان کے ساتھ میں رہنے والے صحابہ جو ہیں مساکین ہیں اور ان کے دونوں شولڈروں کے درمیان جو ہے مہر نبوت ہے۔ بادشاہ کا نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو سینے سے لگایا تو پھر بادشاہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایہ بھیجے، کچھ نذرانے بھیجے۔ پھر اس نے یعنی بادشاہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دربار رسالت میں کچھ قیمتی تحفے بھیجے، جن میں سے 1000 مسقال سونا، 20 قیمتی کپڑے تھے، ایک خچر جس کا نام دلدل تھا، ایک دراز گوش یعنی گدھا جس کا نام بعض روایت کے مطابق یافور تھا، شہد اور 2 باندیاں بھیجی، 2 باندیاں، 2 غلام عورتیں بھیجی۔ یہ دونوں سگی بہنیں تھیں، ایک کا نام ماریہ قبطیہ تھا اور دوسری کا نام سیرین رضی اللہ تعالی عنہما تھا۔ جب یہ تحفے اور صدقے بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول فرمایا اور صدقہ واپس کر دیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہیں فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باندیوں اور کنیزوں پر اسلام پیش فرمایا تو حضرت اما ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن جو حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں انہوں نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت حسان بن ثابت کے ایک بیٹے حضرت عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم نوازی فرماتے ہوئے علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف ٹائمنگوں میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ذوالحجہ یا محرم کی 8 ہجری میں انہی سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادہ رسول حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضروریات زندگی کا اہتمام فرماتے تھے۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذمہ داری کو سر انجام دیا۔ حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال عید فاروقی میں محرم الحرام 16 ہجری کو ہوا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اللہ پاک ان کی ذات پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اب یہ سوال رہا کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے بغیر نکاح کے جو ہے بچے کی پیدائش ہوئی، تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ جس خدا نے بیوی سے لذت اندوز ہونے کو جائز قرار دیا ہے، اسی نے باندھی کنیز اور لونڈی سے بھی
لذت اندوز ہونے کو جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ نساء آیت نمبر 3 اور 4 میں ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4، مگر یہ اجازت جو ہے عدل کی شرط کے ساتھ ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں بھی عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں اور باندیاں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہیں۔ اسی طریقے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، جو ہیں اور تم میں سے جو کوئی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں اور باندیوں سے نکاح کر لے جو شرعاً تمہاری ملکیت میں ہیں۔ ہاں، یہاں لونڈی اور باندی کے معنی اور اس سے آقا کے اور مالک کے لطف اندوز ہونے کی شرائط ضرور سمجھ لیں۔ لونڈی غلام اسلام کے دور اول میں یا تو وہ لوگ تھے جن کو صدیوں سے معاشرے کے غالب طبقے نے دبا رکھا تھا اور ان کی باقاعدہ تجارت ہوتی تھی اور منڈی میں قیمت لگتی تھی۔ اس غلام کی بس اتنی سی قانونی پوزیشن تھی کہ وہ دنیا میں کسی چیز کے مالک نہ تھے، اور جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا اپنا بکنا بکانا دیکھا، نہ کوئی گھر ہوتا تھا، نہ وطن ہوتا تھا، نہ ان کی سوچ ہوتی تھی، نہ کوئی رائے ہوتی تھی، نہ ان کا ارادہ ہوتا تھا، نہ اختیار ہوتا تھا۔ اس غلامی کو اسلام نے مختلف صورتوں سے کفارات و صدقات کی شکل میں ختم کیا، اور کسی آزاد کو غلام بنانا گناہ کبیرہ قرار دیا گیا۔ گویا آئندہ کے لیے غلامی کا مستقل طور پر قلع کما کر دیا گیا۔ لونڈی غلام وہ لوگ تھے جن سے مسلمانوں نے جہاد کیا، وہ جنگی قیدی بنے، بعد ازاں یا تو قیدیوں کا تبادلہ ہو گیا، اس کی صورت پیدا ہوئی، کیونکہ جو ہے قیدی ہوتے تھے تو قیدی کے لیے تبادلے کی ایک صورت تھی۔ تو بہرحال لونڈی اور غلام سے مراد وہی وہ لونڈی اور غلام ہیں جو اس وقت ہوا کرتے تھے۔ آج جو ملازمہ ہیں اور خدمت گزار ہیں، جن کے وقت کو اجرت میں لے لیا جاتا ہے، جن کے وقت کی کو ہم اجرت دیتے ہیں، ان کی ذات کی قیمت نہیں دیتے، وہ مراد ہرگز نہیں ہے۔ تو اب یہ سمجھنے کے بعد اب آپ سمجھیں کہ اسلام نے باندی کو اپنے آقا سے یا آقا کو اپنی باندی سے جنسی خواہش کو پورا کرنا جائز قرار دیا ہے، اور قرآن کریم کی آیت جو ابھی میں نے پڑھی اور احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ مگر باندیوں اور لونڈیوں سے مراد کیا ہے اسے بہت اچھی طریقے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ مزید ایک مرتبہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، باندیوں سے مراد وہ آزاد عورتیں نہیں ہیں جن کو عیاش طبقے نے بطور داسی اور غلام کے داشتہ کے رکھا ہوا ہے، اور آزاد عورتیں جن کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ بھی اس سے مراد نہیں ہے، اور جس طبقے کو زور اور طاقت اور جابر اور ظالم اور جابر طبقے نے محض طاقت اور قوت کے بلبوتے پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، وہ بھی مراد نہیں ہے۔ باندیوں سے مراد شرعاً باندیاں ہیں، اور شرعاً باندیوں سے مراد وہ غیر مسلم عورتیں جو جہاد کے بعد غنیمت میں حاصل ہو گئیں، پھر چاہے گرفتاری کے بعد وہ اسلام قبول کر لیں تو بھی باندی رہ سکتی ہیں، لیکن پہلے سے مسلمان ہو تو انہیں گرفتار کر کے باندی بنانا جائز نہیں۔ ان گرفتار عورتوں کو یا تو مفت میں رہا کر دیا جاتا تھا، یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جاتا تھا، یا ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو دشمن کی قید سے چھڑا دیا جاتا تھا۔ لیکن اگر انہیں احسان کے طور پر آزاد کر دینا ملکی مصلحت کے خلاف ہوتا اور وہ فدیہ بھی نہ ادا کر دیں اور قیدیوں کا تبادلے کی بھی کوئی صورت نہ بن سکے، تو پھر اسلامی علاقہ یعنی دارالسلام میں لانے کے بعد خلیفہ وقت انہیں
غادیوں میں تقسیم کر دیتا ہے، فوجیوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور یہ جو تقسیم ہوتی ہے یہ ملکی مصالحے اور معاشرے کی بہبود اور خود ان باندیوں کا تحفظ اور انہیں معاشرے اور سماج میں ایک معزز بندہ اور معزز رکن کے بنانے کے طور پر ہوتا ہے۔ تقسیم کے بعد آقا اگر اس باندی کا کسی سے نکاح کر دے تو وہ اپنے مالک کے لیے حرام اور صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، اور اگر آقا چاہے تو اسے آزاد کر سکے، اس سے نکاح کر سکتا ہے یا بغیر نکاح کے محض استبراء رحم کرنے اس سے ازدواجی تعلق بھی قائم کر سکتا ہے، اور اگر اس تعلق کے نتیجے میں اگر اس باندی سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو وہ باندی مالک کے مرنے کے بعد آپ ایٹومیٹک آزاد ہو جاتی ہے، جسے ام ولد کہتے ہیں۔ غلام اور باندی کا دستور اسلام سے پہلے قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور ہر قوم میں یہ عادت پائی جاتی تھی، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں یا دیگر قومیں ہوں۔ اسی طرح عربوں میں یہ دستور بہت کثرت سے پایا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے غلام یا باندی بنانے کے مختلف طریقے لوگوں میں رائج تھے۔ پہلا طریقہ یہی تھا کہ جنگی قیدیوں کو غلام یا باندی بنانے کا طریقہ۔ دوسرا، لوگ غربت کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے یا قرض کے دباؤ میں آ کر اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے تھے اور بیچ دیتے تھے، اور وہ ان کو اپنا غلام یا باندی بنا لیتے تھے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا، کسی جرم کی پاداش میں، سزا میں یا جوئے میں ہار جانے کی صورت میں لوگ غلام بنا لیے جاتے تھے۔ چوتھی صورت یہ تھی کہ یوں بھی کسی کو چرا کر لے آتے اور زبردستی غلام بنا لیتے اور اس کو بازار میں بیچ دیتے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کی ان تمام صورتوں کو سخت ناجائز اور موجب عذاب اور الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی عذاب کا پکڑ کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور صرف ایک صورت کو باقی رکھا، یعنی وہ کفار جو جنگ میں گرفتار کیے جائیں۔ مسلمان حاکم کو اختیار ہے کہ اگر وہ مصلحت کے تقاضے کے مطابق یا سیاست کے اور ملکی حالات کے جو بہتر سمجھے، ان کفار قیدیوں کو غلام یا باندی بنا لیں، اور جو افراد پہلے سے غلامی کی زنجیروں میں ہوں انہیں بھی مختلف کفارات میں آزاد کرنے کے لیے قرآن کریم کے احکام اور احادیث نبویہ میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ احادیث مبارک سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ غلامی در حقیقت اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا کی ایک صورت ہے، جو کفر کی سزا کے طور پر پچھلی امتوں میں جاری کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے بھی کسی کو ابتداءً غلام بنانے کی اجازت اسی حالت میں باقی رہ گئی کہ جو کافر اسلام کے مقابلے پر آ جائیں، تو ایسے حربی کافروں کو مخصوص احوال میں غلام بنانے کی اجازت دی گئی۔ خلاصہ یہ کہ دین اسلام میں ابتداءً غلام بنانے کا حکم یا ترغیب نہیں ہے، بلکہ مخصوص حوال میں اس کی گنجائش دی گئی جو اجازت کے درجے میں، چونکہ غلام بنانا اسلام میں بطور حکم نہیں ہے بلکہ بطور اجازت ہے، تو مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ جب وہ مصلحت کے مطابق سمجھیں غلام بنانے کا سلسلہ موقوف رکھیں۔ موجودہ دور میں جو کہ یہ اقوام متحدہ کی سطح پر تمام رکن ممالک اور تمام ملکوں کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ غلامی کے اس سلسلے کو موقوف کر دیا جائے، اور اس موقوف کرنے کا اس سلسلے کا معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے اس دور میں مسلمانوں نے بھی یہ سلسلہ موقوف کر دیا ہے، اور لہذا جو ممالک اس معاہدے میں شامل نہیں ہوں انہیں اس معاہدے کی روح سے اس کی پاسداری کرنی لازم ہے۔ لہذا موجودہ دور میں کسی عورت کو باندی یا لونڈی بنانا جائز نہیں ہے۔ لونڈی اور باندی اس دور میں کسی غریب کو، کسی مظلوم کو، کسی مجرم کو زور طاقت قوت کے ذریعے سے یا پیسے دے کر لونڈی اور غلام اور باندی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے غلام یا باندی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے یہ ان میں داخل ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو شرائط جو ہے شرعی جہاد ہو
یا امام مسلمانوں کے امام کی رائے ہو، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس کی روح سے ایک دوسرے کی قیدیوں کو غلام نہ بنایا جا سکتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ موجودہ دور میں یہ تمام شرائطیں مکمل نہیں ہیں، اس لیے کسی عورت کو آبادی بنانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ جب سوال آئے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کا 100 کا ایک جواب کہ اللہ کے تعالیٰ نے باندی سے لطف اور لذت اندوز ہونے کی اجازت اللہ ہی نے دی ہے، لہذا ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندے حکم کے ماننے کے پابند ہوتے ہیں، اس حکم کے ریزن کو جاننے کے مکلف نہیں ہوتے۔ جی یہ مسکان بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہی ہیں ایک خواب کی تعبیر بتائیے۔ میرے خواب میں ہمارے شہر کے امیر صاحب اور ان کی اہلیہ ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ، ان کی اہلیہ اور میں تینوں الگ الگ کرسی پر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کو اپنی دنیاوی پرابلمز سنا رہی تھی، وہ مسکراتے ہوئے بیٹھے تھے اور میں دل میں سوچ رہی تھی کہ دیندار ہیں، میں ان کو دنیا کی باتیں سنا رہی ہوں، ان کو بے شک ناگوار ہوگا، پر پھر بھی دیکھو کتنے مسکرا کے سن رہے ہیں۔ اور ان کو میں نے دیکھا نہیں ہے کبھی ریئل میں، پر خواب میں بہت نورانی چہرہ ان کا دیکھ رہی ہوں۔ ان کی عمر کم ہے پر خواب میں زیادہ عمر والے دکھ رہے ہیں، ٹائم فجر سے پہلے یا اول وقت میں، اینڈ میری ایج جو ہے 20 سال ہے۔ دیکھیے گا یہ آپ کا خواب بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے گا، اور نیک لوگوں کی صحبت سے آپ کے دل میں دنیا کی محبت نکل کر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ جو امیر صاحب اور ان کی اہلیہ آئیں اور آپ ان کو دنیاوی باتیں بتا رہے ہیں، یہ گویا کہ آپ کی پہلے کی لائف ہے، لیکن وہ دنیاوی باتیں آپ کی مسکرا کر سن رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کر آپ خواب میں یہ سوچ رہی ہیں کہ دیکھو کتنے جو ہیں کتنے اچھے لوگ ہیں، کیسے مسکرا کر میری باتوں کو سن رہے ہیں، تو گویا کہ ان کے اخلاق سے آپ متاثر ہوئیں۔ تو دین جو ہے اخلاق پر ہے، لہذا مختصر یہ ہے کہ یہ سارا خواب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ عنقریب آپ لوگوں کو نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی، دیندار لوگوں کی صحبت حاصل ہوگی، اور دیندار نیک لوگوں کی صحبت آپ کو انشاءاللہ العزیز دیندار اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے گی، اور دنیاوی جو پریشانیاں چل رہی ہیں ان کا جس قدر آپ نے ٹینشن لی ہوئی ہے، جس قدر اس کا بوجھ اپنے دل و دماغ پہ لے رکھا ہے، وہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا، کیونکہ جب آخرت کی فکر آ جاتی ہے تو دنیا کے سارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال خواب مبارک ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور نیک لوگوں کی صحبت آپ کو اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ ہیں مسکان خان ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب یہ حدیث سمجھا دیجئے، جانور کا انسان سے کیا تعلق ہے، میں سمجھ نہیں پائی۔ انہوں نے ایک حدیث بھیجی ہے، اس میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ بکریوں والوں میں مسکنت ہوتی ہے اور فخر و تکبر گھوڑے والوں میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان دونوں جانوروں میں یہ صفات پائی جاتی ہے۔ اونٹ اور بیل والوں میں شدت اور سخت دلی بھی وارد ہوئی ہے، یعنی حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں یا بکریاں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تو ایٹومیٹک ان لوگوں کے میں مسکنت آ جاتی ہے، وہ ان کے دل میں رحم دلی آ جاتی ہے، اور وہ بہت زیادہ غصہ نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام پیغمبروں سے بکریاں چروائی گئیں تاکہ پیغمبروں کی جو ہے تربیت ہو سکے، لہذا بکریوں کو پالنے والوں میں عموماً مسکنت اور رحم دلی ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل گھوڑے جو لوگ پالتے ہیں، تو گھوڑا ایک جانور ہے، ایک شان والا جانور ہوتا ہے، اس گھوڑے کو پالنے والے عموماً گھوڑے پر بیٹھ کر ایک الگ سی فیلنگ محسوس کرتے ہیں، وہ فخر و تکبر ہوتا ہے، لہذا گھوڑے پالنے والوں میں عموماً فخر اور تکبر ہوتا ہے۔
لیکن اللہ والے ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ نہیں ہوتا، جو یہ جانتے کہ یہ یقیناً یہ صفات، یہ خوبیاں، یہ جو خوبیاں نہیں ہیں بلکہ بد اخلاقی ہیں، لہذا ان کے یہاں نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جو اونٹ اور بیل وغیرہ پالتے ہیں اور رکھتے ہیں، ان کے مزاج میں شدت ہوتی ہے، سخت دلی بھی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جانوروں میں ہی ایسی خوبیاں ہیں، اس لیے ان کو پالنے والوں میں بھی یہ خوبیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو گھوڑے نہیں پالنا چاہیے، نہیں بالکل پالنا چاہیے، گھوڑے کو پالنا چاہیے۔ گھوڑے کو پالنے کے بعد لیکن فخر اور غرور سے نہیں اپنے دل میں آنا چاہیے۔ جب بھی فخر اور غرور آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور کہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، میری کیا حیثیت، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ مسکان خان کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے پر نفل روزے کی طرح ثواب ہے؟ اور جو 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، اور اس میں 3 انگوٹھے کے ساتھ یا بغیر انگوٹھے کے؟ تو یہ دیکھیے، کھانا جو 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے وہ 3 انگلیاں، انگوٹھا تو اس ہیلپر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انگوٹھے کو بنائی اس لیے کہ بغیر انگوٹھے کے 4 انگلیاں کام نہیں کر سکتی ہیں، لہذا حدیث میں جو آیا ہے کہ کھانا جو ہے 3 انگلیوں سے کھایا جائے تو انگوٹھے کے علاوہ 3 انگلیاں یوں ہیں، یہ انگلی ادھر رہے گی، انگوٹھے کے علاوہ 3 انگلیاں، یعنی انگوٹھے کو شامل کیا جائے تو 3 انگلیاں اور 1 انگوٹھا، تو انگوٹھا انگلیوں میں نہیں آتا، جو حدیث میں ہے 3 انگلیوں سے کھایا جائے، اس سے مطلب جو ہے چوتھا جو ہے انگوٹھا ہے، اور وہ انگوٹھا ہیلپر کے طور پر ہے۔ ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ مفتی صاحب، کوئی شخص اگر کھانے کے بعد، جو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا پڑھ لے تو کیا اسے نفل روزے کی طرح ثواب ملتا ہے؟ تو اس سلسلے میں دیکھیے، نفل روزے کا ثواب تو نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزے دار کے ہم رتبہ ہے، یعنی جس طریقے سے جو روزہ رکھتا ہے، وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو کیا ہوتا ہے، بھوک لگنے پر صبر کرنا ہوتا ہے، تو صبر کرنے والا، روزہ رکھ کر صبر کرنے والا، اور اللہ کی نعمت اور کھانے کو کھا کر شکر کرنے والا، یہ دونوں جو ہیں رتبے میں برابر ہے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کو ثواب ملے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو نفل روزے کا ثواب ملے گا، نہیں، نفل روزے کے ثواب کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، البتہ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ وہ صبر، کھانا کھا کر دعا پڑھ کر شکر کرنے والا اللہ کے نزدیک روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ یہ مسکان خان ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم، آج آپ نے جو مہندی کے بارے میں بتایا ہے، ناپاکی کی حالت میں مہندی لگا سکتے ہیں، وہ حدیث ریفرنس کے ساتھ آپ مجھے سینڈ کر سکتی ہیں؟ ان بہن نے پوچھا ہے، ان کو کیا بتایا جائے؟ یہ مہک خان ہیں اور ہمارے آن لائن 3 منتھ دینی کورس کو یہ کرا رہی ہیں، یعنی معلمہ ہیں۔ انہوں نے اپنی کلاس میں اور درس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتایا کہ اسپیشل ڈے، یعنی خاص دنوں میں حالت حیض میں عورتیں اگر مہندی لگانا چاہیں تو مہندی لگا سکتی ہیں، اور اسپیشل دن اور خاص دن گزر جانے کے بعد وہ نہا لیں، وہ پاک ہو جائیں گی، مہندی کا رنگ چھوٹنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کی اسٹوڈنٹس نے حدیث کا ریفرنس مانگا، تو میں حدیث کا ریفرنس یہ دیتا ہوں کہ ابن ماجہ حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، صحیح ستہ میں سے ہے، اور اس ابن ماجہ کی کتاب الطہارت و سننھا باب الحیض میں ہے، اور حدیث نمبر جو ہے 656 ہے، اور وہ حدیث ہے ان معاذۃ ان امرأۃ سألت عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت، جو ہے حضرت معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کیا حائضہ مہندی لگا سکتی ہے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں مہندی لگاتی تھیں اور آپ ہمیں اس سے منع نہیں فرماتے تھے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب یہ بتا رہا ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خواتین صحابیات تھی، حتیٰ کہ ازواج مطہرات تھیں، وہ حالت حیض میں جس وقت ناپاکی کے دن چل رہے ہوتے تھے، ان دنوں میں اپنے ہاتھوں میں وہ مہندی لگا لیا کرتی تھیں، اور پھر اس کے بعد مہندی کے رنگ چھوٹنے سے پہلے ان کے مخصوص دن ختم ہو جاتے تو وہ غسل کر کے نہاتی اور پاک ہو جاتی، اور مہندی کے رنگ کے چھوٹنے کا انتظار نہیں کرتی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع نہیں فرمایا۔ جب منع نہیں فرمایا تو یہ ثبوت مل گیا کہ حالت حیض میں اگر کوئی مہندی لگانا چاہے تو مہندی لگا سکتے ہیں، اور جب دن ختم ہو جائیں تو غسل کر لیں اور پاک ہو جائیں گے۔ مہندی کے رنگ چھوٹنے پر پاک ہونا ڈیپینڈ نہیں کرے گا، موقوف نہیں رہے گا، یعنی رکا نہیں رہے گا کہ جب تک صاحب جو ہے ناپاکی کی حالت میں لگائی گئی مہندی کا رنگ نہیں چھوٹے گا تب تک جو ہے غسل نہیں کیا جائے گا اور تب تک ناپاک نہیں ہوں گے۔ یہ جو ہے بے دینی کی بات ہے، نہ کم سمجھی کی بات ہے، ورنہ تو ناپاکی کی حالت میں مہندی لگا سکتے ہیں اور جب دن پورے ہو جائیں تو نہا کے پاک بھی ہو جائیں گے۔ یہ سید روشن صاحب ہیں، یہ کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ اس عاجز کو بہت گندے کفر کے وسوسے آتے ہیں، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ایسا لگ رہا ہے یہ وسوسے دل میں بس گئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں کفر میں داخل تو نہیں ہو گیا ہوں۔ میں ہمیشہ اس حوالے سے یہ کلمہ طیبہ یا لا حول ولا قوت یا آیت کریمہ پڑھتا رہتا ہوں، صدقہ کرتا رہتا ہوں، ان وسوسوں کو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اللہ کی طرف زیادہ دھیان نہیں جاتا ہے۔ پلیز آپ بتائیے کیا میں کافر ہو گیا؟ نہیں، دیکھیے وسوسے کتنے ہی برے کیوں نہ آئیں، اللہ کے بارے میں آئیں، نبی کے بارے میں آئیں، قرآن کے بارے میں آئیں، حتیٰ کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں بھی وسوسے آتے تھے اور جس کو بیان کرنے سے بہتر وہ یہ سمجھتے تھے کہ مر جائیں۔ اتنے گندے وسوسے آتے ہیں، تو وسوسے آنے سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ البتہ جب وسوسے آئیں تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تنہائی کو ہٹ کے آپ جو ہے خلوت سے جلوت میں آ جائیں، اور کسی عالم، اپنے علاقے میں کوئی عالم اللہ والا ہو، اس کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں، 1-8 گھنٹہ روزانہ ان کو دیں، اور جب جب وسوسے آئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرے۔ اور رہی یہ بات کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں کفر میں داخل تو نہیں ہو گیا، تو یقین رکھیے آپ کفر میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ آپ ایمان آپ کے میں ہی ہیں، آپ مکمل ایمان والے ہیں، بلکہ آپ کے ایمان کا یہ پروف ہے کہ آپ کے دل میں وسوسے آتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے ہمارے ایمان کا چور ہے۔ دنیاوی چور اسی گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں پر تجوری میں ہوتی ہے، سامان ہوتا ہے، سونا چاندی زیور ہیرے موتی جواہرات ہوتے ہیں، وہاں پر چور چوری کرنے جاتا ہے، ڈکیت ڈکیتی ڈالنے جاتے ہیں، خالی گھر میں تو کوئی بھی نہیں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس دل میں وسوسے آتے ہیں، یقین رکھیں کہ یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ شیطان چور آیا ہے وسوسے ڈال کے آپ کے ایمان کو چرانے کے لیے۔ تو ایمان پر ثابت قدمی کی دعا مانگا کریں اللہ سے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اور جب کوئی علاقے میں کوئی بھی عالم یا اللہ والا ہو تو اس کی صحبت میں بیٹھیں کچھ نہ کچھ دیر، انشاءاللہ یہ وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ لہذا آپ مطمئن رہیے، اور کیا ہے آپ کافر نہیں ہوئے اور کفر میں داخل نہیں ہوئے۔ جی سید روشن ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت جی کیا یہ بات سچ ہے؟ انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہے، وہ یہ وائرل پوسٹ ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، ویڈیو کی شکل میں، میسیجز کی شکل میں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے وضو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتے کھڑا کر دیں گے،
جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، اور اس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو دیا جائے گا، اور سب کو بتانے والے کو، یعنی اس میسیج کو فارورڈ کرنے والے کو بھی قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ یہ بالکل من گھڑت ہے، کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، اور یہ اس کی نسبت جو ہے حضرت علی کی طرف کرنا یہ بڑی خیانت کی بات ہے، اور اس طرح کی میسیجز کو آگے فارورڈ کرنا بھی گناہ ہے۔ اس کو آگے فارورڈ نہ کیجئے، جس نے بھیجا اس کو بتائیے کہ آئندہ ہمارے پاس ایسی کوئی بھی بات اور میسیج جو بلا تحقیق کے ہو اور جو غیر معتبر ہو وہ نہ بھیجیں۔ یہ ایک بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک دعا پوچھنی ہے۔ میرے شوہر ہیں، وہ میرے اوپر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، اور کوئی بھی بات میری صحیح ہو یا غلط سننا گوارا نہیں کرتے، اور ہمیشہ جو ہے دوسروں کے سامنے میری انسلٹ کرتے رہتے ہیں، اور دوسرے کی بات کتنی ہی بیکار اور نقصان والی ہو اس کی بات سن لیتے ہیں، اور میری بات کتنی ہی اچھی ہو وہ نہیں سنتے ہیں۔ تو کچھ ایسی دعا بتا دی جس کو میں پڑھوں تاکہ ان کا غصہ کم ہو جائے اور وہ مجھ سے مشورہ لینے لگیں۔ بہت اچھا سوال ہے یہ جو ہے اپنے شوہروں کے جو رویہ ہے، اس رویے کے لیے دعا یا کوئی وظیفہ کرنا جائز اور درست ہے کہ شوہر ہم سے مشورہ کرنے لگے۔ شوہر کو اپنی مٹھی اور قابو میں لینے کے لیے تعویذ کرنا یا کچھ اور کرنا یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر شوہر مجھے اہمیت دینے لگے، میری بات بھی وہ سنے، مجھ سے بھی مشورہ لے لے اور میری بات کو سن تو لے کم از کم، اس طرح کی چیزوں پر یا اس کو غصہ آتا ہے تو اس کے غصے کو دور کرنے کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا معلوم کر کے اس کو عمل میں لانا بالکل جائز اور درست ہے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ پانچوں نماز، اولاً تو نماز کی پابندی کریں، پانچوں نمازوں کے بعد جب مکمل نماز پڑھ لیں، سنت و سب کو آگے پیچھے کی جو سنت ہوتی ہے وہ سب پڑھنے کے بعد آپ مصلی پر بیٹھے رہیں، 3 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھیں اور 3 مرتبہ بعد میں پڑھیں، اور بیچ میں 77 مرتبہ یا حسیب یا ذل جلال والاکرام، یا حسیب یا ذل جلال والاکرام، یہ 77 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ 7، 14، 21 یہ 3 دن 3 اسٹیپ میں عمل کرنا ہے۔ 7ویں دن عمل کر لیں، اگر 7ویں دن شوہر کے مزاج میں چینجنگ آ جائے، غصہ ختم ہو جائے تو فبیہا الحمدللہ، اور اگر 7ویں دن میں بھی کوئی فرق نہ آئے تو اس عمل کو 14 دن تک کریں، 14 دن میں بھی نہ آئے تو 21 دن کر لیں، اور 21 دن نہیں کر سکتے ہیں تو 14 دن تو مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات بڑی ہے، وہ دلوں کو پھیرنے والی ہے، مزاجوں کو بدلنے والی ہے، انشاءاللہ مزاج بدلے گا۔ یہ ساؤتھ افریقہ سے بنت آدم بہن ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ سفر میں ہوں تو سفر کرنا ہو تو کیا شافعی المسلک کے مطابق دونوں نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی، سفر ہو یا کچھ بھی ہو، 2 نمازوں کو ایک ساتھ اکٹھا ایک وقت میں، 2 فرض نمازوں کو، 2 فرض وقتیہ نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا جائز نہیں، درست نہیں۔ ہاں البتہ حکمن ہے، حکمن کیا ہے؟ ایک نماز کو بالکل آخری وقت میں پڑھا جائے، جیسے ظہر کو بالکل آخری وقت میں پڑھا جائے، جبکہ ظہر کا وقت ختم ہونے میں 5 منٹ ہے، آپ نے 5 منٹ میں ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھی اور ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی عصر لگ گئی تو آپ فوراً عصر پڑھ لیں، تو یہ بظاہر تو جو ہے ایک ہی ہیں، لیکن حکمن علیحدہ علیحدہ ہے۔ ظہر بالکل آخری وقت میں پڑھی گئی، عصر جو ہے اول وقت میں پڑھی گئی، لہذا درست ہے، اس طریقے سے جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ظہر میں یہ چاہے کہ میں ظہر بھی پڑھ لوں اور عصر بھی پڑھ لوں اور ابھی عصر کا وقت شروع بھی نہیں ہوا، تو پھر ایسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ احناف کے یہاں جمع بین الصلاتین یعنی 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جی، یہ ایک بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ میری نواسی ہوئی ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت مند رکھے اور ماں باپ کے لیے خوشیوں کا اور راحتوں کا ذریعہ بنائے۔ کہہ رہی ہیں کہ اومیزہ کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں کیسے لکھا جائے گا؟ اومیزہ عین سے
عین میم یا زا اور ہا امیزہ، بعض میں الف میم یا زا امیزہ، لیکن امیزہ یا امیزہ یہ دونوں ہی نام نیٹ کے تو نام ہیں، ہمیں کسی عربک ڈکشنری میں اور فارسی ڈکشنری میں، اسی طریقے سے ترکی ڈکشنری میں یہ دونوں نام نہیں ملے، نہ امیزہ ملا نہ امیزہ ملا، لہذا اس کے نام کے معنی ہم یقینی طور پہ نہیں بتا سکتے۔ البتہ نیٹ پر خوش قسمت اور اچھی لک والی اور اچھی تقدیر والی اور خوشحال، یہ سب اس کے میننگ لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ البتہ اور ناموں کے سلسلے میں ہونا بھی یہی چاہیے، نیٹ کے نام یا ایسے نام جن کے معنی کسی طریقے سے یقینی طور پہ نہیں جانے جا سکتے، ایسے ناموں کو رکھنے سے گریز کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کا نام صحابیات کے نام پر رکھنا چاہیے۔ لہذا آپ اپنی بچی کا نام جو ہے عائزہ رکھ لیں، عائزہ جو ہے زال سے ہے، زال کے ساتھ نام رکھ دیں، اس کے معنی بہت اچھے ہیں، پناہ میں آنے والی، اللہ کی پناہ لینے والی، اور یہ معنی بہت اچھے ہیں۔ اور عائزہ زا کے ساتھ اگر رکھا جائے تو نہ رکھا جائے، کیونکہ اس کے صورت میں معنی ہیں عائزہ مفلس، غریب، قلاش، تو زال کے ساتھ عائزہ رکھ سکتے ہیں اور بہتر ہے، کیونکہ یہ بیٹی کا نام فائزہ ہے تو عائزہ نام جو ہے سیم ہو جائے گا، ماں بیٹیا کا نام بہت سیم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نام رکھ دیں فوزیہ، کامیاب رہنے والی، فلزہ رکھ دیں دل کا ٹکڑا، پیاری، دلاری، بہت سارے نام ہیں جو چاہیں رکھ دیں، لیکن جو بھی نام رکھیں ایسا رکھیں کہ جس کا تلفظ آسان ہو، جس کا لوگ صحیح تلفظ کر سکیں اور صحیح تلفظ کے ساتھ بول سکیں، دوسرا اس کے معنی اچھے ہوں۔ یہ وسیم آفات بہن ہے، یہ کہہ رہی ہے السلام علیکم، عید میلاد النبی کی نیت سے ایک عورت نے روزہ رکھا، اب معلوم ہوا کہ یہ کوئی سنت نہیں ہے، واقعی عید میلاد النبی یعنی 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا سنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی تاریخ میں روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ پیدائش کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، سوموار کا روزہ، اور اس کی 2-3 ریزن ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے اس لیے روزہ رکھا، دوسرا ریزن یہ ہے کہ اس سوموار ہی میں وحی نازل ہوئی تھی، نبوت ملی تھی، اس لیے روزہ رکھا، تیسری وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کے حضور میں بندوں کے نامہ اعمال سوموار اور جمعرات کو پیش کیے جاتے، ان 3 ریزنوں کی وجہ سے اللہ کے رسول سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، جو کہ آپ کی پیدائش کا دن ہے۔ تو آپ نے اپنی پیدائش کے دن کا روزہ رکھا ہے، پیدائش کی تاریخ جس میں کہ بہت اختلاف ہے اس میں روزہ نہیں رکھا اور نہ روزہ مسنون ہے۔ تو ان خاتون نے جو ہے عید میلاد النبی کی میں 12 ربیع الاول کو ایک روزہ رکھ لیا، اور معلوم ہوا یہ کوئی سنت نہیں ہے، اب روزہ توڑ دیں یا کوئی نیت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے روزہ توڑ دیں، توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، نفل روزہ توڑ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن توڑنے کے بعد اس روزے کی قضا جو ہے واجب ہو جائے گی، کیونکہ نفل روزہ اسٹارٹ کرنے سے فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، لہذا اس کو مکمل کیا جائے۔ اگر مکمل نہیں کر سکے ہیں تو اب اس کو کیا ہے اس کی قضا رکھنی پڑے گی۔ تو دوسری بھی نیت کر سکتے ہیں اور جو ہے توڑ بھی سکتے ہیں، دونوں اجازت ہے، لیکن اگر تو دوسرے کی دوسرے نیت کو چینج کر لیں گے تو روزہ ہو جائے گا، نفل کا ہی روزہ ہوگا، لیکن اگر روزہ توڑ دیں گے تو ایسی صورت میں پھر اس روزے کی قضا کے طور پہ ایک روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ یہ وسیم آفات بہن ہے، انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی، ایک فوٹو بھیجا ہے، دکھاؤ زوم کر کے۔ تو اس میں جو ہے خواتین حضرات جو ہے مختلف طریقے کا جو وہ آتا ہے بریسلیٹ آتا ہے وہ پہنتی ہیں، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بریسلیٹ پہن سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر شادی شدہ ہیں اور ان کے شوہر نے دیا ہے اور اس میں کوئی غیر شرعی چیز یعنی تصویر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی مذہبی لوگوں کا مذہبی نشان صلیب وغیرہ نہیں ہے، تو پہن سکتے ہیں۔ لیکن
اگر شادی شدہ نہیں ہیں اور کسی اجنبی نے دیا تو یقیناً اس کا دینا ہی غلط ہے، پھر اس کا پہننا تو اور زیادہ غلط ہوگا، یا اس میں تصویر ہے تو بھی غلط ہوگا۔ اور اگر تصویر نہیں ہے اور شادی شدہ ہے، شوہر کی خوش کے لیے زینت کے طور پہ یہ پہنا جا رہا ہے تو پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ علمہ راشد ہیں، یہ انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی اور کہا کہ مفتی صاحب کیا یہ ایسا صحیح ہے؟ دوستوں، کہا جا رہا ہے کہ ترکی میں قیامت کی ایک بڑی نشانی ظاہر ہو چکی ہے اور ترکی سے گزرنے والی دریائے فرات نہ صرف خشک ہو گئی ہے بلکہ اس میں سے سونا بھی نکل آیا ہے۔ لیکن دریائے فرات کا سوکھنا اور اس میں سے سونا نکل آنا، اس کا قیامت سے کیا کنیکشن ہے؟ تو آپ کو بتا دوں کہ اس کا قیامت سے ایک بہت بڑا کنیکشن ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک دریائے فرات کے نیچے سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ اس کے لیے جنگ ہوگی اور ہر 100 لوگوں میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ وہ دن دور نہیں جب دریائے فرات خشک ہو کر سونے کا پہاڑ ظاہر کر دے، تو تم میں سے جو لوگ اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے ہرگز کچھ نہ لے۔ ان تمام حدیثوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ دریائے فرات کا سوکھنا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ نکل آنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مگر دریائے فرات ابھی پوری طرح خشک نہیں ہوا ہے، لیکن بہت تیزی کے ساتھ یہ خشک ہوتا جا رہا ہے اور قیامت سے پہلے یہ نشانی بھی پوری ہو کر رہے گی۔ جی ہاں، یہ ویڈیو آپ جو سن رہے تھے بالکل درست ہے، کیونکہ مسلم دنیا میں دریائے فرات صرف ایک دریا نہیں ہے بلکہ اسے قرب قیامت کو ظاہر کرنے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ دریائے فرات سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جن میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ 1500 سال سے صرف مسلمان ہی نہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی اس انتظار میں ہیں کہ مشرقی ترکی سے نکلنے والا عظیم دریائے فرات جو ترکی اور شام اور عراق سے گزرتا ہوا 2800 کلومیٹر کا طویل فاصلہ طے کر کے خلیج فارس میں شامل ہو جاتا ہے، کیا یہ واقعی خشک ہو سکتا ہے؟ ترکی میں پچھلے کچھ عرصے سے سونے کے ذخائر دریافت ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اور کئی ایجنسیوں نے یہ بھی خبر دی ہے جس میں 99 ٹن سونا ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بہرحال دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ تو ملا ہے یا نہیں ملا ہے، پیشین گوئی کا ذکر ہوا، لیکن یہ ضروری ہے کہ ترکی میں سونے کے ذخیرے دریافت ہو رہے ہیں جگہ جگہ۔ اسی طرح ترکی میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے کی چیمگوئیوں میں شدت آنے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دریائے فرات پر ترکی اور شام کی جانب سے ڈیم کی تعمیر اور فیکٹریاں لگانے کا عمل جاری ہے، جس کی وجہ سے دریا میں پانی کا جو ہے اخراج جو ہے دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 7 سال کے دوران 7 سال کے عرصے میں دریائے فرات کے گزرگاہ کے مختلف حصوں میں اب تک 117 ملین ایکڑ فٹ تازہ پانی ضائع ہو چکا ہے، جبکہ ترکی دریائے فرات کی خشک سالی کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اس سے بہت سے حلقے یہ گمان کر رہے ہیں کہ ترکی دریائے فرات کو خشک کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں سے سونا تلاش کیا جا سکے۔ اس سے 1500 سال پہلے کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہو جائے گی، اور اس دریائے فرات سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس میں سب سے ایک اہم ترین حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد نہ کرے۔ لوگ اس کی وجہ سے یعنی اس دولت کو حاصل کرنے اور اپنے قبضے میں لینے کے لیے جنگ اور قتل و قتال کریں گے، بس ان لوگوں میں 99% مارے جائیں گے